السلام علیکم میرے عزیز دوستو، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول مہینے کی 12 تاریخ 571 عیسوی میں سعودی عرب کے مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے پتا کا نام عبداللہ بن عبد المطلب اور ماں کا نام بی بی آمنہ تھا۔ آپ بچپن سے ہی اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ آپ پر ہی پوتر پستک قرآن اتاری گئی۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو اللہ کی اور سے ایک پیغام حاصل ہوا، جس میں اللہ نے آپ کو کہا کہ تم دنیا میں ہو رہی برائیوں کو مٹاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ، ان کو گمراہی سے بچاؤ۔ آپ نے اللہ کے اس حکم کو قبول کیا اور اس پر کھرا اترنے کا وعدہ کیا۔ تبھی سے انہیں نبوت حاصل ہوئی۔ آپ کی وفات بھی ربیع الاول مہینے کی 12 تاریخ 632 عیسوی کو تیز بخار کی وجہ سے ہوئی۔ وفات کے وقت آپ 62 سال کے تھے۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوارا بھیجے گئے اسلام کے آخری پیغام و نبی ہیں۔ اپنی ہی اسلام دھرم کی استھاپنا کی ہے۔ اس دور میں عرب میں لوگوں کا بہت برا حال تھا۔ اس وقت وہاں ہر ورگ کا اپنا الگ دھرم تھا اور ان کے الگ الگ طرح کے دیوی دیوتا تھے۔ کوئی مورتیوں کو پوجتا تھا تو کوئی طاقتور بادشاہوں کو اپنا بھگوان مانتے تھے، کوئی جانوروں کو پوجتا تھا تو کوئی شیطان کو۔ سب کے اپنے الگ الگ دیوتا تھے۔ اس کے علاوہ وہ ہنسک بھاونا سبھی لوگوں میں تھی۔ سبھی ایک دوسرے کے دشمن، ان کے خون کے پیاسے تھے۔ وہ کوئی بھی سرکشت نہیں تھا، عورت اور بچوں تک محفوظ نہیں تھے۔ اس برے دور کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کے بھیجا۔ دنیا کی ہزاروں سال پرانی آبادی میں ہزاروں نبی و رسول آئے۔ الگ الگ لوگوں نے الگ الگ انداز میں پرانے دھرم کا پرچار کیا، اور پھر ایک ایسا بھی دور آیا کہ لوگ خود کو بھول بیٹھے تھے اور طاقتور بادشاہوں کو ہی خدا مان بیٹھے تھے۔ ایسے بادشاہوں نے بھی اپنے خدائی ہونے کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا تھا۔ دنیا کے ایسے بگڑے ماحول میں الگ الگ ورگوں میں بٹی ایک دوسرے کے خون کی پیاسی دنیا ہر اعتبار سے گمراہ ہو چکی تھی۔ ایسے وقت میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے پیغمبر اعظم، تاجدار کائنات، محبوب پروردگار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی رہنمائی کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا، اے دنیا والوں، نے کسی ایک قبیلے، خاندان، ملک والوں کا ہی بھلا نہیں چاہتا، بلکہ میں تو پوری دنیا انسانیت کی رہنمائی کے لیے امن اور رحمت کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ میرے رب نے مجھے پوری انسانی برادری کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ میں تمہیں انسانیت کا بھولا سبق یاد دلانے آیا ہوں، جو کہ انسان بھول گئے تھے۔ اس زمانے میں انسان خون کا پیاسا ہو گیا تھا دوسرے انسان کا۔ میں تمہیں اخلاق و حکمت کی تعلیم دینے آیا ہوں۔ آپ نے جو کچھ اس وقت فرمایا اس پر عمل کر کے دکھایا۔ آپ نے سب کو انسانیت کی رسی میں پرونا چاہا، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا بھائی بنا کر محبت و بھائی چارگی کے رشتے میں باندھنا چاہا۔ تو اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ لوگوں کی سوچ ایک طرف لائی جائے، ان کو ایک اللہ کی عبادت کی اور لایا جائے۔ مطلب یہ تھا کہ اگر سارے لوگ ایک ہی معبود کی عبادت کریں گے تو ہی ایک بن کر رہنے کا سبق سیکھیں گے۔ لوگوں کو انسانیت و بھائی چارگی کی بنیادوں پر جمع کرنے کے لیے آپ نے ذات پات کی دیواروں کو ختم فرما دیا، کالے گورے کے فرق کو مٹا دیا، عربی اعظمی کا فرق ختم فرما کر سب کو اسلام کی لائن میں کھڑا کر دیا۔ آپ نے اسلام کا پیغام
بھٹکے ہوئے لوگوں تک پہنچایا۔ وہ لوگ جو طاقتور بادشاہوں کو ہی خدا سمجھ بیٹھے تھے، آپ نے لوگوں کو سمجھایا کہ دولت، شہرت، بادشاہی ہونے سے کوئی عزت دار نہیں بن سکتا جب تک کہ اس میں انسانیت نہ ہو اور اس میں علم نہ ہو تو وہ انسان نہیں۔ انسان اپنی صلاحیت اور شوق کے مطابق روزی روٹی کے لیے جو پوش اپنانا چاہا اپنا سکتا ہے، کسی کے آگے جھکنے اور ظلم سہنے کے لیے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے لوگوں سے یہ بھی فرمایا کہ حلال کمائی کے لیے کسی کام کو چھوٹا نہ سمجھا جائے اور کسی بھی پیشے کی وجہ سے کسی کو بڑا یا چھوٹا نہ سمجھا جائے۔ ایسا سوچنا انسانیت اور اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ سب کو دینے والا، سب کا پروردگار اللہ ہے۔ دنیا و آخرت کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، اس کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہو سکتا جس کے سامنے تم جھکو اور سر جھکاؤ۔ اللہ جسے چاہے اپنے بندوں کی خدمت کے لیے حکومت، بادشاہت عطا فرما دے۔ اپنے اس وقت ایسے تمام بادشاہ جو لوگوں پر ظلم کرتے آ رہے تھے، انہیں اللہ کا خوف اور عذاب بتایا اور دنیاوی و آخرت کی تباہی کا خوف بتایا۔ آپ نے غلاموں کو آزاد کرنے کی تاکید فرمائی۔ جو لوگ بادشاہ تھے اور ظلم کرتے تھے ایک دوسرے کے اوپر، جو ان سے چھوٹے تھے، ان کے برابری کے نہیں تھے، ان پہ ظلم کرتے تھے، ان سب کو اللہ کا خوف بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور غلاموں کو آزاد کرنے کو بہت بڑا ثواب قرار دیا۔ آپ کی ایسی ہی کوششوں سے سینکڑوں غلام آزادی کی زندگی جینے لگے۔ بڑے بڑے بادشاہ جو خدا ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، وہ ایک ہی اللہ کی عبادت میں لگ گئے اور پھر دھیرے دھیرے غلام خریدنے اور بیچنے کی رسم ختم ہو گئی۔ آپ نے دولت مند لوگوں سے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے تو یاد رکھو کہ تمہیں اللہ کی اس امانت کا حق ادا کرنا ہے۔ تمہیں اس دولت کو اسی طریقے سے استعمال کرنا ہے جو کہ ضرورت مند ہے، ان میں استعمال کرنا ہے، جو کہ امیر لوگ ہیں، جس کی اجازت اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے۔ اگر تم دولت کا غلط استعمال کرو گے تو کنگال ہو جانے کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے گناہ، بیماریوں اور سزاؤں کے حقدار بھی بنو گے۔ اس لیے اسلام میں مال جمع رکھنے کی نہیں بلکہ اس کو استعمال کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ مطلب صدقہ خیرات کریں، اپنے بچوں کی اچھے سے پرورش کریں، اپنا کاروبار بڑھائیں، اللہ کی راہ میں اس کو ضرورت مندوں پر خرچ کریں، مال دبا کر نہ بیٹھا جائے۔ آپ کی وفات کے بعد پورے عرب میں لوگ ایمان لائے۔ آپ کی بدولت پورے عرب میں اسلام کا پرچم پھیلا، جو کہ ابھی تک چل رہا ہے۔ جو آج پوری دنیا میں قائم ہے۔ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ کی انہی مبارک تعلیم پر مسلمان عمل کریں اور خوشحال رہیں، آمین۔ اور آپ سب بھی انہی باتوں پہ عمل کریے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے۔ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہیں۔ اسی طرح کی ویڈیو آتی رہیں گی، اور آپ کو اسی طرح کی ویڈیو دیکھنی ہے تو میرے چینل پہ بہت ساری ویڈیو اویلیبل ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔